اے دیوبندی مسلمانوں، اے جماعت اسلامی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں، اے دعوت اسلامی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں، تمام سے ہم کہیں گے قادیانی تو کافر ہے اور شیعہ بھی کافر ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ واضح طور پر ان کا کفر امت کے سامنے ہے. لیکن جو مسلمان ہے ان شرک اور کفر کر رہے ہیں، وہ مسلمان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھو، ہم سے دل ملاؤ، ہم تم کو اخلاق کے ساتھ قرآن اور حدیث کا کچھ سبق سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے. جیسے درگاہ بنانے کی ایک دلیل مجھے دیجئے، یا قبر پر مقبرہ تعمیر کرنے کی ایک دلیل مجھے دیجئے، قرآن سے یا حدیث صحیح سے. فاروق رضوی سنی حنفی آرگنائزیشن والے ہو یا حیدرآباد کے احمد نقشبندی ہو، بریانی کو بھی یہ بولتے ہیں بدعت، نیسکیفے کو بولتے ہیں بدعت. اعوذ باللہ، بدعت کا ڈیفینیشن نہیں جانتے، بدعت کے لغوی معنی بھی نہیں جانتے اور بدعت کے اصطلاحی معنی بھی نہیں جانتے احمد نقشبندی، لیکن بہت بڑے علامہ بنے ہوئے بریلویوں کے. اللہ ہدایت دے احمد نقشبندی کو، بہت زیادہ خرافات پھیلا رہے ہیں. 2674 نمبر والی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی. سنو اے احمد نقشبندی، سنو اے فاروق رضوی ناگپوری، سنو اے تمام وہ فرقے والوں جو جماعت اہل حدیث سے دشمنی رکھتے ہو، سنو جو بدعت خرافات آپ پھیلا رہے ہو مسلمانوں میں حق کے نام پر، جبکہ وہ ہے باطل، حق نہیں، لیکن تم پھیلا رہے ہو بدعت خرافات حق بول کر. تم یہ حدیث سنو، تمہارے لیے حدیث اور میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس نے کسی کو ہدایت کے طرف بلایا، جس نے کسی کو ہدایت کے طرف بلایا، اس کو اجر ملے گا وہ تمام لوگوں کے برابر جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور ان لوگوں کے اجر سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا وبال بھی ہوگا جتنا گمراہی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا. اللہ اکبر. اور ان کے گناہوں میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. مثال میں سمجھاتا ہوں اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674، 2674. میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک طالب علم قرآن اور صحیح حدیث کا الحمدللہ 2008 سے منہج اہل حدیث پر چل رہا ہوں. انشاءاللہ قیامت تک جماعت اہل حدیث کا فرد بن کے رہنا چاہوں گا. قیامت تک قرآن اور صحیح حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کا فرد بن کے رہنا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے گمراہ ہونے سے بچائے، آمین. اللہ مجھے تقویٰ دے، ہم سب کو اللہ تقویٰ عطا کرے، آمین. میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ قرآن اور صحیح حدیث کا، میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں. اب جو کوئی بھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل کے ساتھ، یہ ہے ہدایت اور یہ ہے حق. اب آپ لوگ مجھ سے جو کوئی بھی عمل کرنا سیکھے دلیل کے مطابق، جو دلیل صحیح میں آپ کے سامنے رکھا، آپ لوگ جو عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو تو اجر ملے گا اس عمل پر، مجھے بھی آپ کا اجر ملے گا الحمدللہ. اور آپ کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے اجر ملے گا، اور جس صحیح ہدایت کی میں لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں تو اس پر جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی مجھے جو ہے اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقۃ جاریہ ہے. علم لوگوں کو صحیح علم صحیح دلائل کے ساتھ سلف کے فہم کے مطابق پہنچانا، یہ صدقۃ جاریہ ہے الحمدللہ. تو آپ کے اجر میں سے کوئی چیز کمی نہیں ہوگی. آپ کو جتنا اجر اللہ دینا ہے اللہ دیں گے، لیکن مجھے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا الحمدللہ جو ہدایت سن کر ہدایت کی پیروی کریں گے الحمدللہ. تو آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان دلائل کے مطابق عمل کرو گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر کے ان کو بھی عمل کرنے والا بناؤ گے تو آپ کو اجر. پھر آپ لوگ معاشرے میں نکل کے آپ لوگ اس کی تبلیغ کرو گے تو معاشرے میں جو لوگ وہ صحیح دلائل کے مطابق اپنا ایمان اور عمل بنائیں گے تو ان کا بھی اجر آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا. اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی الحمدللہ.
حدیث کا دوسرا حصہ، جس نے کسی کو گمراہی کے طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر وبال ہوگا جتنا وہ گناہ کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے احمد نقشبندی اور فاروق رضوی، ناگپور سے یا حیدرآباد سے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ دونوں کا نام لے رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں بہت سارے ویڈیوز بنا رہے پھیلا رہے ہیں امت میں گمراہی، اور اہل حدیثوں کو بولے جا رہے ہیں بہت کچھ غیر غلط اپنی زبان کو اتنی لمبی کرتے ہوئے، تو ان کو خصوصی طور پر مجھے بولنا ہے۔ تو بول رہا ہوں میں یہ بات کہ یہ دونوں، احمد نقشبندی حیدرآباد سے بریلوی اور فاروق رضوی جو ہے ناگپور سے بریلوی، یہ دونوں کیا خرافات پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں؟ فاتحہ دلانا جائز ہے بول رہے، اے احمد نقشبندی، اے فاروق رضوی بریلوی، میرے بھائیوں تم کو میں مسلمان مانتا ہوں، لیکن شرک اور کفر کرنے والا، بدعت خرافات کرنے والا مسلمان مانتا ہوں۔ میں ادب کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا دلیل دو قرآن سے اور صحیح حدیث سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دلائے کیا، یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فاتحہ دلائے کیا کھانے پینے کی چیز پر؟ تیسرا دن کسی انسان کے مرنے کے بعد جو زیارت کرتے ہیں بریلوی مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے، اس کی دلیل قرآن سے دو، حدیث سے دو اگر ہے تو۔ دوسرا، قصبہ جو کرتے ہیں 10ویں دن میت کے نام پر، میت کے نام پر 40ویں دن چہلم کرتے ہیں، میت کے نام پر 1 سال کے بعد برسی کرتے ہیں، ان کی دلائل قرآن اور حدیث سے دے سکتے، قیامت کی شبہ تک نہیں دے سکتے انشاءاللہ، لیکن تم اس پر عمل کرتے ہوئے جو لوگوں کے درمیان میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، خود کو بھی گناہ مل رہا گمراہی پھیلانے کا، اور تمام لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں کفر یا شرک عمل، ان سب کے گناہوں کا وبال آپ کے سر پہ آ رہا ہے، اے احمد نقشبندی حیدرآبادی اور اے فاروق رضوی ناگپوری۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، نہیں ہے دلیل، میں خود بریلوی مسلمان تھا، میرے سگے نانا دربار کے مجاور تھے، جاؤ جا کے دیکھ لو، مہاراشٹر میں واشم ضلع میں مغرول پیر نام کے گاؤں میں، وہاں پر ایک درگاہ دادا حیات قلندر نام کی درگاہ، اس کے مجاور میرے نانا عبد الصمد جاگیردار، سبحان اللہ، مرنے سے پہلے وہ شرک چھوڑ چکے تھے، اللہ میرے نانا کی مغفرت کرے، آمین، سبحان اللہ۔ میں وہاں سے نکلا 2005 میں بریلیت سے، دیوبندی مسلمان ہوا، وہاں پر وحدت الوجود کے کفریہ عقیدوں میں رہا اور بہت سارے بدعت خرافات میں رہا 2007 تک۔ اس کے بعد اہل حدیث مسلمان ملنے کے بعد دلائل صحیح بتائے، قرآن حدیث سے ہمارے عقائد اور اعمال ٹکرا رہے تھے، ہم سب چھوڑے قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ اور عمل بنا لیا الحمدللہ۔ تو ہم بتا رہے ہیں ان تمام خرافات پھیلانے والوں کو، گمراہی پھیلانے والوں کو اور گمراہی پر عمل کرنے والوں کو کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تیجا 10واں چہلم برسی کرنے کی اور 11ویں کرنے کی، جو 11 ربیع الثانی کے مہینے میں 11 تاریخ کو جو کرتے ہیں، 11ویں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اللہ کے بندو حرام ہے، 11ویں کرنا حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، 561 ہجری میں انتقال کر گئے بغداد میں۔ مسلمانوں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں سکھایا ان کے نام پر 11ویں کرنا، تم اگر ان کی محبت میں کر رہے ہو تو دلیل دو، قرآن اور حدیث سے نہیں دے سکتے تو پھر ڈر جاؤ اللہ سے، قرآن حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو جہنم میں جاؤ گے۔ مسلمانوں، میں بتا رہا ہوں حرام ہے تیجا 10واں چہلم برسی، 11ویں 12ویں اور جتنے بھی کنڈے رجب میں جو کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، یہ تمام خرافات اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، قل بسم اللہ کہتے، بچے قرآن شروع کرے تو بسم اللہ بول کے کہتے دعوت، اعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ایسا، صحابہ کیے ایسا، تو احمد نقشبندی بول دیتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، حرام میں نے بولا، دلیل دے رہا ہوں۔ احمد نقشبندی نے کہا قرآن کو مذاق بنا دیا، قرآن میں دکھانا کہتے اس کو بریانی، قرآن میں دکھانا کہتے اس کو نیسکیفے، اپنا ایک جھوٹا واقعہ بنایا ہوا، اپنا ایک بنایا ہوا واقعہ بولتے ہیں، کسی ایک شخص کو انہوں نے کھیر پوری سامنے رکھے، وہ نہیں کھائے تو جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے نا کھیر پوری کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نا، تو نہیں کھایا وہ بھائی، تو انہوں کھا لینے کے بعد احمد نقشبندی بھائی جو ہے لے کر گئے کسی ہوٹل میں اور جا کے بریانی اسپیشل پھینکتے ہوئے بہت ساری باتیں، اللہ ان کو جھوٹ بولنے سے جو ہے بچائے اور سچ بولنے والا بنائے۔ بہت بڑی مشہور ہوٹل کہتے ہیں حیدرآباد کی، اس میں لے جا کے اصلی گھی والی بریانی سامنے رکھے، جب وہ بھائی کھانا شروع کیا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بتا بریانی کھانا قرآن حدیث سے،
اے میرے احمد نقشہ بندی بھائی، نام نہاد مسلمان احمد نقشہ بندی بریلوی، مسلمان تمہیں مانتا ہوں کیونکہ تم گواہی دے رہے کلمے کے، لیکن تم شرک کر رہے، تم بدعت خرافات کر رہے، گمراہی پھیلا رہے، تم قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہے، ہم نہیں۔ ہم تم سے کہتے ہیں اٹھاؤ صحیح حدیث نسائی، سنن نسائی حدیث نمبر 1578، اٹھاؤ اور حدیث پڑھو۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے دین میں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچا دے گی۔ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام، اور اصطلاحی معنی ہے دین میں کوئی نیا کام۔ دین میں اب کسی قسم کی ایڈیشن اور سبسٹریکشن نہیں ہو سکتا، دین میں کوئی چیز کو ایڈ کرنا یا نکالنا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام پر ویسے عمل کرو جیسے عمل کیا تھا صحابہ نے اور ان کی اتباع کرنے والوں نے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق دلائل کے مطابق لیے تھے۔ دلیل یعنی قرآن اور حدیث۔ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی کیا؟ ارے میرے بھائی، بریانی ہم جو کھا رہے ہیں حیدرآباد میں بنا کر، یہ کھانا ثواب نہیں سمجھتے ہم، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے چاول، اللہ کی نعمت ہے گوشت، اللہ کی نعمت ہے جو مسالے، ہم اس کو اپنے طریقے سے بنا رہے ہیں الحمدللہ، ہم اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کھاتے۔ لیکن تم جو فاتحہ دلا رہے، تیجا، تسبیح، چہلم، برسی وغیرہ کر رہے، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، یہ بدعت ہے اسلام میں۔ ہم تم کو درس دے رہے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے کہ تم جو کر رہے ہو یہ خرافات ہے، یہ شرک اور کفر ہے، یہ بدعت ہے، نبی نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ عمل تم کرو گے نبی کی محبت میں، بزرگان دین کی محبت میں، وہ عمل رد ہونے والا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر نبی کی مہر نہیں ہے، میری مہر نہیں ہے، فہو رد، میرے نبی نے کہا وہ رد ہونے والا عمل ہے۔ جو رد ہونے والا عمل ہے، جو اللہ کے پاس قبول نہیں ہونے والا عمل ہے، وہ عمل کر رہے کیوں مسلمانوں؟ نہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم بزرگان دین کے عاشق ہیں، عاشقی لفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ میں ہوں محب رسول، میں ہوں محب اولیاء اللہ، محبت کا لفظ قرآن میں موجود ہے، محبت کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31۔ محبت کا تو لفظ قرآن میں موجود ہے لیکن عاشقی کا لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم عاشق رسول نہیں ہیں اہل حدیث مسلمان، ہم محب رسول ہیں اہل حدیث مسلمان، ہم محب اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں لیکن ان سے نہیں مانگتے، کیونکہ مانگنا صرف اور صرف اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو سبق ہمیں دیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا، اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ہے۔ میں نے جو حرام کہا، تیجا، تسبیح، چہلم، برسی، یہ سب اس قرآن سے جو میں بتا رہا ہوں، دلیل درج کرو اے نقشبندی، احمد نقشبندی حیدرآبادی، اور اے فاروق رضوی ناگپوری، انشاءاللہ آپ کے تمام ویڈیوز کا میں اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہوں گا، قرآن حدیث پر آپ کی باتوں کو پیش کروں گا، اور آپ کی باتیں جو ٹکرا رہے قرآن حدیث سے میں لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، آپ لوگ ان کی گمراہیوں سے دور نکلو، آ جاؤ قرآن حدیث کے نور کی طرف، نکلو ان کے اندھیروں سے اور آ جاؤ قرآن اور حدیث کے نور کی طرف۔ میں حرام کی جو دلیل دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تیجا، تسبیح، چہلم، برسی، 12ویں، 11ویں، جھنڈا، کنڈا، یہ سب چیزیں نہیں کرنا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ سب نہیں کرنا، یہ سب حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز کھلانا، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا حرام ہے۔ دلیل لو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، اور دلیل لو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اور دلیل لو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور دلیل لو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 115۔
یہ 4 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب 173 نمبر والی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ پڑھ رہا ہوں, سنیے. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل به لغير الله. رب نے کہا 4 چیزیں. بے شک حرام ہے تم پر میتہ مردار گوشت, والدم اور بہتا ہوا خون, اور خون حرام ہے تم کو کھانا, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت بھی کھانا حرام ہے, وما احل به لغیر اللہ. اللہ اکبر. وہ چیز بھی حرام ہے جو کسی غیر اللہ کے نام سے کھایا جائے. غیر اللہ کا نام کسی چیز کھانے کی یا پینے کی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. کیا بھی کس کے نام پہ کر رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے, جس کو یہ نام نہاد مسلمان غوث پاک غوث اعظم دستگیر بولتے ہیں, جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں نام سنے ہی نہیں. ان کا نام عبد القادر تھا. جیلان علاقے کے وجہ سے, جیلان میں پیدا ہوئے تھے, اس وجہ سے لقب جیلانی. اب ان کے نام کے آگے میں فصیح الدین اہل حدیث مسلمان یہ کہہ رہا ہوں رحمت اللہ علیہ, میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ ولی صفت آدمی گزرے ہیں, کیونکہ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 19ویں آیت میں سورہ جاثیہ کہ اللہ نے کہا واللہ ولی المتقین, اللہ دوست بناتا ہے متقیوں کو. میں نے بنیاد الطالبین نام کی جو کتاب پڑھا ہوں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, تو ان کے بارے میں جان گیا ہوں کہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والا نہیں تھا الحمدللہ. تو میں ان کو ولی صفت آدمی مانتا ہوں, ان کی قربانیاں بہت ساری ہیں دین کے لیے الحمدللہ. تو وہ ولی صفت آدمی ہے, میں مانتا ہوں, اس لیے ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ. تو ہم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کوئی چیز نہیں کھاتے, کوئی چیز نہیں پیتے اور کوئی چیز نہیں بانٹتے, لیکن تم ان کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہو. کسی کی میت میں تم تیسرا دن کا کھانا کھائے تو میت کے طرف سے, اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا, آج والد کی زیارت ہے, آج والد صاحب کا چہلم ہے, آج والد صاحب کا 21واں ہے, آج والد صاحب کی برسی, یہی تو بولتے ہیں نا. تو غیر اللہ کے نام سے کھلانا اللہ نے حرام کیا ہے. اب ہم اہل حدیث مسلمان قرآن اور صحیح حدیث کی دلائل کو سامنے رکھ کے بتا رہے, تو ہمیں جو ہے گستاخ اولیاء اور گستاخ رسول بولا جا رہا ہے. اللہ کی قسم گستاخ اولیاء آپ, گستاخ رسول آپ, اے دیوبندیوں, اے بریلیوں اور اے تمام باطل فرقے والے مسلمانوں, ہم آپ کو اخلاق کے ساتھ بلا رہے. آؤ قرآن اور حدیث کی صحیح دلیل ہم سے سنو, تحقیق کرو اور اپنا فہم, اپنی سمجھ صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کے مطابق بناتے ہوئے شامل ہو جاؤ جماعت اہل حدیث میں. انشاءاللہ ہم اصلاح معاشرہ پر تقریر کیے ہیں, کرتے رہیں گے اس عنوان پر بیانات. ہم معاشرے کی اصلاح کرنے والے, اصل میں اہل حدیث مسلمان ہی مصلح ہوتا ہے, اصلاح کرنے والا الحمدللہ. ہم انتشار کے داعی نہیں ہیں, اتحاد کے داعی ہیں. ہم اہل حدیث مسلمان ہی اتحاد کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. اور اتحاد کب ہو سکتا ہے مسلمانوں میں, معاشرے کی اصلاح کب ہو سکتی ہے, جب ہم پہلے اپنے آپ کی نفس کی اصلاح کریں گے مسلمانوں, اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے, خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے گی. ان دلائل کے ساتھ جو حق والے دلائل قرآن اور صحیح حدیث, اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث ویسے سمجھنے والا بنائے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے سمجھا تھا. آمین. اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين, اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام, اللهم اصلح احوال المسلمين في باكستان, اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما, اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند, اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند, اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند, اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا الله يا وهاب. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.